ركعا سجدا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم اللهم على ذلك من الشاهدين والشاكرين. قال الله تبارك وتعالى جل جلاله وأما نواله وأعظم شانه وأتم برهانه في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله أجمعين على آلك وصحبه يا سيدي يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين على آلك وصحبه يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد الثقلين يا نبي الحرمين يا وسيلتنا في الدارين يا صاحب قاب قوسين وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا إمام القبلتين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين. میں وحدت پلا مینو علی پروانیا شاہ میں وحدت پلا مینو علی پروانیا شاہ خدا سے چاہ ملا مینو علی پروانیا شاہ جمیں کنان بائی رنگیا سکھا جا باقی نے تمہیں ہی رنگ جا مینو علی پروانیا شاہ جمیں کنان بائی رنگیا سے خواجہ باقی نے. حضرت خواجہ باقی کون ہے؟ حضرت مجدد الفسانی کے پیر حضرت سیدنا مجدد الفسانی کے پیر سے آپ پیر آپ کے. اور یہ واقعہ کیا ہے؟ جب ایک نان بائی رنگیا سی خواجہ باقی نے نبی غالب نے جو سنایا تھا آپ کے دربار کے باہر دروازے کے باہر ایک نان بائی کی دکان تھی اور حضور کی خدمت میں مہمان آتے رہتے تھے دور دراز سے. حضرت خواجہ بخش بھی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں مہمان آتے ہی رہتے تھے. کبھی ایسا ہو جاتا کہ لنگر جو ہے وہ اس کو ضرورت پڑتی کھانے کی لنگر کھانے کی ضرورت پڑتی تو پھر حضور کا ارشاد تھا کہ جو باہر نان بھائی سے لے آیا کرو. تو نان بھائی جو ہے وہ خدمت کرتا اور جو آپ کے مہمان آتے ان کے لیے وہ کھانے کا انتظام کرتا. تو ایک دفعہ حضور نے اس کو بلا کے فرمایا کہ تو کیا چاہتا ہے تیرا یعنی کتنا حساب ہو گیا؟ مطلب یہ تھا کیا حساب ہے ہمارے ذمہ آپ کا؟ آپ نے یہ پوچھا. اس نے کہا جی میں صرف ایک بار چاہتا ہوں آپ مجھے اپنے جیسا بنا لیں مجھے اپنے رنگ میں رنگ دیں مجھے اپنے رنگ میں رنگ دیں میں یہ چاہتا ہوں. حضرت نے فرمایا تو اس کو برداشت نہیں کر سکے. اس نے کہا جو کچھ بھی ہو میں برداشت کروں نہ کروں آپ مجھے اپنے رنگ میں رنگ دیں. حضرت اس کو اندر لے گئے اس پر توجہ ڈالی اس پر اور توجہ کا اثر یہ ہوا کہ اس کا چہرہ اس کے بازو ہاتھ کپڑے جوتے یہ سب حضور بابا جی بابا حضرت خواجہ باقی باللہ کے کپڑوں میں جڑا جو آپ کے چہرے کا رنگ تھا وہی اس کے چہرے کا جیسے آپ کا چہرہ تھا ویسے اس کا. کتنی عجیب بات ہے یعنی کتنی عجیب بات ہے یہ. حضور خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایسی توجہ دی کہ اس کے چہرے کا رنگ بھی بدل گیا کپڑوں کا رنگ بدل گیا
جوتے کا رنگ بدل گیا، بالکل ایسے ہی ہو گیا جس نے آپ کو جوتا تھا. اور جب باہر نکلے ہیں تو کوئی شخص پہچان نہیں سکتا تھا کہ خواجہ صاحب کون ہے اور نان بھائی کون ہے. خواجہ صاحب کون ہے اور نان بھائی کون. ہاں ایک فرق تھا، ہوش میں تھے تو وہ خواجہ صاحب تھے، جب بھی ہوش تھا وہ نان بھائی تھے. یہ فرق تھا کہ حضور خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ ہوش میں تھے اور اس کو ہوش اڑ چکے تھے، بے ہوش ہو گیا تھا. اور 3 دن کے بعد، یعنی اسی حالت میں 3 دن، اسی حالت میں 3 دن رہنے کے بعد وہ بھی وصال کر گیا، فوت ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ حضرت شمس العلماء مولانا محمد غوث سکو چک والوں کی یہ شعر ہے. ہاں جی، جمع کنان بائی رنگ آسی خواجہ باقی نے، تمہیں ہی رنگ جا میں علی پروار ایسا. ہاں جی، نکالا ڈاکٹر روحانیوں نے ہسپتالہ تھی، سمجھ کے لا دوا میں علی پروار ایسا. لیکن بات یہ ہے کہ خواجہ باقی باللہ نے توجہ دی کس پر؟ نان بھائی پر. اور نان بھائی کا رنگ وغیرہ سب کچھ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ کی رہا. جن کو جناب محمد مصطفیٰ نے توجہ دی اور جن پر حضور کی نظر رحمت پڑی اور جو حضور کے رنگ میں رنگے گئے، ٹھیک ہے نا، ان کا حال کیا ہوگا. یاد رکھیں، ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہاں یہ خیال ہے کہ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے توجہ دی اور وہ شخص شکل کے اعتبار سے وہ بھی باقی باللہ بن گیا، کپڑوں کے اعتبار سے، جوتے کے اعتبار سے، ظاہری طور پر بن گیا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جن کو توجہ دیں وہ ایسا کیوں نہیں ہوئے؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی غیرت کے خلاف تھا. یہ اللہ کی غیرت کے خلاف تھا کہ کوئی کسی شکل میں کسی اعتبار سے حضور جیسا ہو جائے. میری بات کی سمجھائیے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رنگتے تھے تو ایسا رنگ چڑھاتے تھے، ایسا رنگ چڑھاتے تھے کہ ایک باقی باللہ کیا دنیا کے تمام ولی اکٹھے ہو جائیں، تمام غوث اور قطب اکٹھے ہو جائیں، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ تمام تابعین اکٹھے ہو جائیں، نبی پاک کے ایک صحابی کے درجے کو نہیں پا سکتے. اس مقام پر حضور پہنچا دیتے تھے. بلکہ حضور کی توجہ تو ایک طرف رہی، ایمان کی حالت میں جس نے حضور کو دیکھ لیا، جس مسلمان نے ایمان کی حالت میں حضور کی زیارت کر لی، اس زیارت کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کا اندر اتنا پاک ہو جاتا تھا، وہ اس بلند مقام پر پہنچ جاتا تھا کہ بعد میں ہونے والے سب اکٹھے ہو کر بھی اس کے برابر نہیں جا سکتے. سمجھا گی نا؟ ایک شخص یہ کہہ سکتا نا، دیکھو جی باقی باللہ نے تو اپنے جیسا کر دیا. ہاں جی، تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایسا نہیں کرتے. حضور ایسے کیوں کرتے؟ کیونکہ حضور کا ثانی تو ناممکن ہے. خواجہ باقی باللہ جیسا ہو سکتا ہے، مجدد الف ثانی جیسا ممکن ہے، اگرچہ ہمارے لیے ناممکن لیکن ممکن ہے پھر بھی. ہاں جی، اللہ اکبر. غوث پاک کے درجے کو پہنچنا اگر کوئی کوشش کرے اللہ کی غیرت کے خلاف نہیں ہے، باہر نہیں ہے. لیکن محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ سید الصلاح حضور کا ثانی نہیں ہو سکتا، حضور جیسا نہیں ہو سکتا، حضور کا جیسا حضور جیسا نہیں ہو سکتا. یہی تو وجہ تھی، یا ایک سبب یہ تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس عظیم والدہ کی گود میں حضور کی پرورش ہوئی ہے، ان کے سوا ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ کوئی بہن آپ کی، نہ کوئی بھائی آپ کا. کیوں؟ اس لیے کوئی کسی منہ سے بھی حضور کو بھائی نہ کہہ سکے. اور ٹھیک ہے، اللہ کریم نے اس سلسلے کو بند کر دیا. فرمایا کہ در یتیم ہے. ایک سی پی ہوتی ہے نا، سی پی میں موتی ہوتے ہیں، بعض سی پی میں 2 موتی ہوتے ہیں، چاہے زیادہ بھی ہوتے ہیں، 12 موتی ہوتے ہیں، لیکن بعض سی پی میں ایک ہی موتی ہوتا ہے، اس کو در یتیم کہتے ہیں. جناب محمد مصطفیٰ علیہ تجد اتنا یتیم نہیں، در یتیم بن کر دنیا میں تشریف ہے، در یتیم ہے. اللہ کے پیارے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام در یتیم ہے. اس لیے اللہ یہ نہیں چاہتا کہ حضور کو کوئی اپنے جیسا کہے. ہاں جی، حضور کو کوئی اپنے جیسا کہے اور کوئی حضور کو بھائی کہہ دے.
بھائی کہہ دے بھائی میں ایک برابری ہوتی ہے، وراثت تقسیم ہوتی ہے تو بھائیوں کا حصہ برابر ہوتا ہے یا نہیں؟ تو کسی اعتبار سے کوئی حضور کو بھائی نہ سمجھے۔ اللہ کے پیارے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ کیوں نہیں تھا؟ حضور کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہاں جی، اللہ اکبر، سایہ بھی تو ایک مثل ہے، پھر کیوں نہ جدا ہو؟ سایہ بھی تو ایک مثل ہے، سایہ تصویر ہی ہوتا ہے، ایک طریقے سے مثل ہوتا ہے، تو پھر اللہ نے حضور کا سایہ بھی نہیں رہنے دیا تاکہ کسی کو برابری کا اور یہ جو ہے مثلیت کا وہم پیدا نہ ہو۔ بیٹھے گئے نہیں؟ اب محبوب کریم علیہ طیب الاسنان ہے، جس کو غلامی میں قبول کیا اور جس نے کلمہ پڑھ کر حضور کی زیارت کر لی، اور زیارت اگر جو 2-3 منٹ کے لیے کی، وہ حضور کا صحابی کہلایا، اور جب وہ صحابی ہے تو ہر بعد میں آنے والا کوئی اس کے برابر نہیں، اگرچہ 200 سال 800 سال دن جہاد میں گزرے، رات عبادت میں گزرے، پھر بھی کوئی ان کے برابر نہیں ہو سکتا جس نے حضور اکرم علیہ السلام کو ایک نظر دیکھ لی۔ ایمان کی حالت۔ اللہ کے پیارے محبوب پاک علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کے بارے میں بہت حضور نے ہدایات ارشاد فرمائی، نبی کریم علیہ السلام نے بے شمار ہدایات اور اپنے صحابہ کرام کے منصب بیان کیے، محبوب کریم ان کی شانیں ان کی منقبتیں بیان کی اپنے صحابہ کرام کی، اور حضور اکرم علیہ السلام نے اپنی امت کو ہر طریقے سے سمجھانے کی یہ کوشش کی، خیال فرمایا کہ ان کو کوئی گالی نہ دے، ان کے خلاف کوئی بولے نہیں۔ محبوب نے ارشاد فرمایا من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں جو میرے صحابہ کرام سے محبت رکھتا ہے، جو میرے صحابہ کرام سے، اس نے ان کے ساتھ محبت اس لیے رکھی کہ اس کو میرے ساتھ محبت تھی، اس نے ان کے ساتھ محبت اس لیے رکھی کہ اس کو میرے ساتھ محبت تھی۔ جو آدمی کی صحابی کی تعریف کرتا ہے یا محبت رکھتا ہے، کیوں رکھتا ہے؟ نبی پاک اس کی وجہ بیان فرما رہے ہیں، اس لیے اس کو میرے ساتھ محبت تھی۔ فرمایا ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے میرے صحابہ کرام کے ساتھ بغض رکھا، دشمنی رکھی، صحابہ کرام کے ساتھ دشمنی رکھی، بغض رکھا، اس نے ان کے ساتھ بغض کیوں رکھا؟ نبی پاک فرماتے ہیں اس لیے کہ اس کو میرے ساتھ بغض تھا۔ میں ٹھیک ہے، وہ کہتا نہیں میں تو حضور کے ساتھ بغض نہیں رکھتا، وہ کہتا ہے اس کی بات کا کیا اعتبار ہے؟ خود حضور اکرم علیہ السلام فرماتے ہیں، خود سرکار فرماتے ہیں فببغضی ابغضہم۔ بھئی میری بات کی سمجھا رہی ہے؟ اس نے میرے ساتھ بغض کیوں رکھا؟ میرے صحابہ کرام کے ساتھ بغض کیوں رکھا؟ اس لیے کہ ان کو میرے ساتھ بغض تھا، میرے ساتھ بغض۔ بات سمجھا رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ ہمارے نزدیک سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا یا سرکار کی سب صاحبزادیاں، نبی کریم علیہ السلام کی امہات المومنین، یہ بھی صحابہ کرام میں شامل ہیں، یہ بھی صحابہ کرام۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ایمان کی حالت میں حضور کی زیارت کی۔ جو اہل بیت کے خصوصی مرتبے ہیں وہ بھی ان کو حاصل ہیں، جو صحابہ کرام کی شان ہے وہ بھی ان کو حاصل ہے۔ اس لیے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور، اعلیٰ حضرت مجدد رسانی فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا ہے بیڑا پار۔ کیوں؟ اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ سرکار نے فرمایا میرے صحابہ کرام جو ہیں یہ ستارے ہیں، اور اہل بیت کے بارے میں فرمایا یہ کشتی نوح کی طرح ہے۔
اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، سرکار فرماتے ہیں میرے صحابہ کیا ہیں؟ یہ ستاروں کی طرح ہیں، تو جو ان میں سے ان میں سے کسی ایک کی پیروی کر لو ہدایت پا جاؤ گے، کسی ایک کی پیروی کر لو ہدایت پا جاؤ گے۔ اور اہل بیت کے بارے میں کیا فرمایا؟ مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح او کما قال فمن رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلاک او کما قال، میرے جو اہل بیت ہیں یہ کشتی نوح کی طرح ہیں۔ کشتی نوح کا کیا کام تھا کہ جو اس میں سوار ہو گیا وہ پار لگ گیا، جو پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ اہل بیت کی دشمنی ہو تو بھی انسان کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے، اور صحابہ کرام کی دشمنی ہو تو بھی انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ اس لیے الحمدللہ ہمارا تعلق اس گروہ کے ساتھ ہے جی جو اہل بیت کا بھی غلام ہے، جو صحابہ کرام کا بھی غلام ہے۔ اور واللہ باللہ تعالیٰ جو شخص انصاف کے ساتھ مطالعہ کرتا ہے، ان دونوں گروہوں میں کوئی تضاد نہیں تھا، کوئی دشمنی نہیں تھی، کوئی دوری نہیں تھی۔ صحابہ کرام اپنے آپ کو اہل بیت کا غلام سمجھتے تھے، اور اہل بیت دھار صحابہ کرام کو حضور کی نشانیاں سمجھتے تھے۔ سمجھا نہیں اس وقت؟ اہل بیت دھار صحابہ کرام کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، سیدنا صدیق اکبر کو، سیدنا فاروق اعظم کو، سیدنا عثمان غنی کو امیر المومنین کہتے تھے، امیر المومنین۔ اور صحابہ کرام جناب امام حسن کو، امام حسین کو حضور کا شہزادہ، یہ دونوں شہزادے تھے گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، صحابہ کرام کی آنکھوں کی۔ تو یہ جو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام ہیں، ان میں 1400 کی بڑی شان ہے۔ یہ 1400 کون ہیں؟ جو بیعت رضوان میں شامل ہوئے، جو بیعت رضوان میں حدیبیہ کے موقع پر شامل ہوئے، بڑا مرتبہ ان کا۔ اور پھر ان میں بھی خاص ہیں جن کو بدری صحابہ کہتے ہیں، وہ 313 ہیں۔ اور 313 میں پھر خاص ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نام لے لے کر ان کو جنتی فرمایا۔ ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ و سعد فی الجنہ و سعید فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف جی، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح، یہ 10 حضرات ہیں، 4 خلفائے راشدین اور باقی 6، ان کو کہتے ہیں عشرہ مبشرہ۔ ان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کو جنت کی بشارت دی ہے، جنت کی۔ میری اس بات کو سمجھ گئے؟ سب سمجھ رہے ہیں؟ معاشرے پنجاب یہ سب مانتے ہیں وہ عشرہ مبشرہ، عشرہ مبشرہ، یہ ایک ایسا عشرہ ہے جس کو جو مبشرہ ہے، جس کو بشارت دی گئی ہے، سب مانتے ہیں۔ بے سمجھ آ رہی ہے اس بات کی؟ غور کریں اس بات پر۔ نبی پاک کے علم غیب کے منکر وہ بھی عشرہ مبشرہ کا ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ان میں سے بعض یہاں تک پھٹ ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے کہ حضور کو بھی اپنے انجام کا پتہ نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک طرف ان کا عقیدہ یہ ہے، اور دوسری طرف عشرہ مبشرہ کو مانتے ہیں کہ حضور بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں، مور لگا رہے ہیں یہ لوگ جنتی ہیں۔ حضور تو اپنے غلاموں کی بات بھی جانتے ہیں، حضور تو غلاموں کا انجام جانتے ہیں۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام جنت کو بھی جانتے ہیں، جنت کو بھی دیکھتے ہیں، اہل جنت کو بھی دیکھتے ہیں، اہل جنت کو بھی دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک کی شان تو وراء الوراء، تصور سے بڑھ کر، اندازوں سے بڑھ کر، اور میں اور آپ، ہماری تو حیثیت کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جو ہیں وہ بھی کما حقہ سرکار کی عظمت کو نہیں جان سکتے، کما حقہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو نہیں پہچان سکتے
کما حق ہو، جیسا کہ اس کا حق ہے. یہ سمجھا رہی ہے. محبوب کریم راہ طید حسنان ارشاد فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقت غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے پہچانا نہیں، میرے رب کے سوا کسی نے. اللہ اکبر. محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے ابو بکر تو مکے کا ساتھی، تو غار کا ساتھی، تو راہ کا ساتھی، تو بدر کا ساتھی، تبوک کا ساتھی، تو مزار کا ساتھی. اس کے باوجود یہ بات ذہن نشین کر لو میری حقیقت میرے رب کے سوا کسی نے پہچانی نہیں. یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقت غیر ربی. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت کو پہچان نہیں سکتا. حضور کی بات تو بہت برال برا ہے. حضور کے صحابہ کرام کو دیکھیں، اس امت کے سردار ہیں، اس امت کے، ان کی باتیں یہ بھی سنیں، ان کے ذوق شوق کو دیکھیں، ان کی نگاہ کی بصیرت کو دیکھیں، دل کی بصیرت کو، نگاہ کی بصیرت. اور یہ تو اس امت کے سردار ہیں. اور یہ اللہ میں بڑے بڑے عجیب واقعات ہوئے ہیں. حضرت سیدنا مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ایک صاحبزادے تھے، مسجد میں جاتے ہیں، چھوٹے بچے تھے 5-6 سال کے، مسجد میں جاتے ہیں تو وہاں جوتے پڑے ہوتے، کچھ جوتے دائیں طرف کر دیتے، کچھ جوتے بائیں طرف کر دیتے. کس نے پوچھا کہ یہ کیا کرتے ہیں آپ؟ فرمایا اہل جنت کے جوتے ایک طرف کرتا ہوں، اہل دوزخ کے جوتے ایک طرف. تو یہاں یہ پردے کی باتیں ہوتی ہیں، ان کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ بچے تھے ان کو کون سمجھاتا. حضرت خواجہ باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی گئی کہ حضور یہ بچہ ہے جو لوگوں کی راز پاس کرتا ہے اور اس سے مسجد میں جاتا ہے تو کچھ جوتے ادھر کرتا ہے، کچھ ادھر کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ جنتی میں جو جوتے ایک طرف، دوستی میں ایک طرف. کیا کرنا چاہیے؟ حضرت باقی باللہ نے فرمایا اس کو ہوٹل کا کھانا کھلاؤ، بازار کا کھانا اس کو کھلاؤ، یہ کشف دور ہو جائے گا. یہ کشف جو ہے سمجھا رہی نا، مشکوک کھانے کھانے سے بھی یہ جو نا اندر کا نور یہ کچھ بجھ جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو آپ نے سنا کہ سچی کا یہی ہے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ بعض لوگ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو ان کے منہ میں آتا ہے بکنے لگتے ہیں. حضور کو اس بات کا علم نہیں تھا، حضور کو اس بات کا علم نہیں تھا، حضور کو اس بات کا علم نہیں تھا. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان پر خود علم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. تو محبوب کریم علیہ طید حسنان فرما رہے ہیں یہ 10 آدمی، یہ 10 آدمی ان کا ذکر ایک خاص طریقے سے حضور نے فرمایا، اس لیے ان کو عشرہ مبشرہ کہا گیا ہے. ورنہ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے. تو ان 10 کا جو معاملہ ہے یہ عشرہ مبشرہ ہے. میں نے کہا تھا صحابہ کرام میں، چلو بات کو پھر ذرا مختصر کرتے ہیں. حجت الوداع کے موقع پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 1,24,000 صحابہ کرام تھے جنہوں نے حج کی سعادت کی حاصل کی ہے. 1,24,000. اور بعض فرماتے ہیں، بعض روایت میں آتا ہے کہ تمام نبی اسی تعداد میں دنیا میں تشریف لائے ہیں. یہ نبیوں کی کل تعداد بھی ہے ایک روایت کے مطابق. اور پھر 1,24,000 صحابہ کرام میں 1400 کی خالصان ہے اور 1400 میں پھر 313 کی خالصان ہے. تو کہتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام میں یہ 313 حضرات ایسے ہوئے ہیں
جن کی خصوصی شان ہے. اور پھر اس کے بعد یہ 313 جو بدری ہیں ان میں 10 وہ ہیں جن کو اشراء مبشرہ کہا جاتا ہے. تو انبیاء کرام علیہ السلام میں، مرسلین اعظام علیہ السلام میں پھر 10 ایسے ہیں جو خاص رسول کے حامل ہیں اور غالباً ان کو اولو العزم کہا جاتا ہے. اور پھر ان 10 میں سے 10 صحابہ کرام میں سے 4 وہ ہیں جو خلفائے راشدین ہیں، اور انبیاء کرام علیہ السلام میں 4 وہ ہیں جو صاحبان کتاب ہیں جن پر کتابیں نازل ہوئی ہیں. اور یہ جو 4 ہیں صحابہ کرام میں، ان میں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان سب سے زیادہ. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان جو ہے یہ حضرت فرماتے ہیں ما سب اللہ فی صدری اللہ سببتہ فی صدر ابی بکر، جو اللہ نے میرے سینے میں ڈالا میں نے صدیق کے سینے میں ڈال دیا. محبوب کریم الہی طیب السلام نے ارشاد فرمایا کہ امن الناس انا من امن الناس علیہ فی مالہ و صحبتہ ابو بکر او کما قال، کہ مال کے اعتبار سے اور صحبت کے اعتبار سے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ احسان ہے مجھ پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. آپ کی بہت شان ہے. اور آپ کے بعد درجہ جو ہے یہ جناب سیدنا فاروق اعظم کا ہے جن کی تاریخ شہادت یکم محرم کو ہے. اور ٹھیک ہے آج کا دن ہے، آج کا تاریخ ہے 26 دن آ جائے. آج کے دن آپ کو زخمی کیا گیا تھا مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے یا نماز پڑھاتے ہوئے. تو آپ نماز پڑھا رہے تھے، اس میں آپ کو شہید کیا گیا، زخمی کیا گیا. اور یکم محرم تھا جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے. آپ نے اپنے حج کے موقع پر چند دن پہلے یہ دعا کی تھی، یا اللہ تیرے شہر میں میری موت آئے اور موت بھی شہادت کی ہو. تو اللہ نے دونوں دعائیں قبول فرما لی. ان کی خصوصی عظمت یہ ہے، یہ مشہور حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم الہی طیب السلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب. درود پاک فرمائیں.